बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं, कल सेनेट का बल्कि आज सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें सेनेट के पहले अरकान का हलफ लिया जाएगा, जिसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात का बायकाट कर दिया है। ये हमेशा उल्टी चीज़ें चलाते हैं, उल्टा काम करते हैं, अपने ही हाथों से सब चीज़ों को तबाह करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने पिटीशन दाखिल की है, जहां वो पिटीशन काबिल समाअत हो गई है और कल इस पर समाअत होगी, और हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पर स्टे आर्डर जारी कर दे, या पेशावर हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन ऑलरेडी इसकी पीटीआई की वहाँ दाखिल है कि वहाँ से भी कोई फैसला आ सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि सेनेट वाले इन दोनों कोर्ट्स के फैसलों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की सूबाई हुकूमत को आर्डर दिया था कि 2 अप्रैल से पहले, यानी सेनेट इलेक्शन से पहले, सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर 25 अरकान को हलफ लिया जाए जो खसूसी नशस्तों पर आए हैं। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने हठधर्मी की और इलेक्शन का नहीं कराने दिया, और असम्बली का इजलास नहीं करने दिया 2 तारीख तक। उसके बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट का वज़न किस तरह होता है, तो उसी तरह से उसी केस को रोका गया और काफ़ी दिन लगा दी गई। इसकी जगह पीटीआई की पिटीशन होती तो शायद एक ही दिन में उस पर आर्डर भी जारी हो चुका होता। लेकिन अभी तक ये वहाँ चल रही है कार्रवाई। लेकिन कल सेनेट में इलेक्शन होंगे, सेनेट के जो है हलफ उठाएंगे और इसहाक डार कल के पहले इजलास की सदारत करेंगे, जिसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरी तरफ पीटीआई वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एक तरफ तो वो दिन में पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाते हैं, जनरलों को धमकियां देते हैं सोशल मीडिया पर सरेआम, लेकिन रात के अंधेरे में छुपकर वो कोर कमांडर से मिलने जाते हैं और बूट पॉलिश करते हैं। अली अमीर गंडापुर और उसकी काबीना पेशावर में 2 दिन पहले रात की तारीकी में जाकर मिले हैं और कहा कि हम तो इफ्तारी खाने गए हैं। अब रात को 12 बजे के बाद कौन सी इफ्तारी होती है। ये वहाँ गए थे क्योंकि इनको बुलाया गया था कि इधर पहुँचो, और सारे लोग वहाँ पहुँचे थे दम दबाकर, और वहाँ से अहकामात लेकर वापस आए। और इस चीज़ का इमरान खान को भी पता नहीं था। लेकिन बाद में जब पीटीआई के ट्रोलर ने अली अमीन गंडापुर की लेनी शुरू कर दी, तो उन्होंने फिर इसकी तरदीद की, और फिर बैरिस्टर सैफ भी आ गए मैदान में और कहा कि हाँ, हम कोर कमेटी वाले सारे वहाँ गए थे ताकि दहशत गर्दी और दीगर मामलात पर हमें ब्रीफिंग दी गई। हालांकि इन्हें ब्रीफिंग कोई नहीं दी गई। ये दहशत गर्दी के मामले में क्या करेंगे कि इनको ब्रीफिंग देंगे। इनको सीधा सीधा बूट सामने रखा गया कि इसको चाटो, और ये वहाँ से 1 घंटा 1.5 में बूट चाट कर वापस आए। तो यूँ पीटीआई का सारा बयानिया हवा हो गया कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चला रहे हैं, आम लोगों में, नौजवानों में, जो इन्होंने जनरलों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है, एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम, उसका अंजाम यही है कि पीटीआई के अब लीडरों को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे दिन यानी एक रोज़ कबल इमरान खान ने सहाफ़ियों से खुलकर धुआंधार तकरीर की और जनरल आसिम मुनीर पर भयानक इल्ज़ाम लगाए। एक तरफ वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, दूसरी तरफ तरले भी कर रहे थे कि मैं जिस तरह जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत ख़त्म की, उसके बावजूद मैं उससे 2 मरतबा मिला, तो यहाँ मुझसे भी कोई नहीं मिल रहा। मैं अभी भी सबसे मिलने के लिए तैयार हूँ, कोई मुझसे मिले और मेरी बात सुने। लेकिन आगे वालों ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान और उसके साथियों को, खुसूसन जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। ये क्लियर मैसेज मिला है इमरान खान को, और इसी मैसेज ने इमरान खान का दिमाग को सटका दिया है। उस वक्त के सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान जब बयान ये कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और बिल्कुल सहमे हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी गंभीर है। और एक तरफ दूसरे पीटीआई के हामी ये कह रहे थे कि इमरान खान उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, जिसके तहत अली अमीन गंडापुर ने जो रात की तारीकी में
کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اب تو یہ ہوگا، کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ الیکشن میں جو پی ٹی آئی کے اراکین کھڑے ہوئے ہیں ان میں 90% اراکین وہاں سے پرمیشن لے کر اس کے بعد الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے پرمیشن نہیں لی ان کو الیکشن جیتنے ہی نہیں دیا گا، جس طرح راجہ تھا یہ اپنا وکیل اکرم اور دوسرے لوگ ہو گئے، یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہار گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈرٹیکنگ نہیں کی تھی، جنہوں نے انڈرٹیکنگ کی وہ بڑے مزے سے جیت کر ایوان میں پہنچ گئے، اور ایوان میں ان کی سادہ اکثریت ہے اور یہ آزاد اراکین ہے۔ آزاد اراکین ہونے کے ناطے ان کو کسی بھی وقت استعمال کیا جائے گا، اس صورت میں بھی یہ استعمال ہو جائیں گے جب پی ایم ایل نون ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، یا نواز شریف کسی بات پر پھر غصے میں آ کر پی ایم ایل نون والوں کو کہیں کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں، تو پھر اس خالی جو ہو جائے گا، خال بن جائے گا ایک، اس کو بھرنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کام آئیں گے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر مل کر اگلی حکومت بنائیں گے۔ یہ ہے پلان بی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پلان اے آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی۔ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ خبر بالکل گردش کر رہی ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں جن میں جو بے گناہ ہیں یا جن کی 1 سال سے کم سزا ہے ان کو رہا کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور 18 افراد کو رہا کرنے کا بتایا گیا ہے، لیکن تاہم ابھی آفیشلی ایک آدمی جو راولپنڈی سے جس کا تعلق ہے اس کے رہا ہونے کی اطلاع ملی ہے، جس نے متی اللہ جان کو بھی انٹرویو دیا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسری طرف کراچی کو ہدف نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری میڈیا، اور اب تو ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی آج رپورٹ دے دی ہے کہ کراچی میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کراچی میں اگر ایک قتل ہوتا ہے، قتل کہیں بھی ہو بڑا ظلم ہے، لیکن ایک قتل جو ہوتا ہے کراچی میں تو اس پر پورا یہ پیکیج چلاتے ہیں ساری میڈیا، اس کو قتل کو دکھائیں گے، اس کا محلہ دکھائیں گے، گھر جا کے دیکھیں گے، ان کے پورے انٹرویوز چلائیں گے۔ اور یہی صورتحال لاہور، پنڈی، اسلام آباد میں چل رہی ہے، پشاور میں ہو رہی ہے، لیکن وہاں کی ایک مختصر خبر ہوگی کہ لاہور میں یہ ہو گیا، ڈاکوؤں نے دکان پر، دہی کے دکان پر جو ہے چوری کی اور 2 گاہکوں کو مار کے چلے گئے، جس میں ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں۔ تو یہ صرف سندھ کے ساتھ اور خصوصاً میڈیا کا یہ نفرت انگیز رویہ ہے جو کراچی اور پوری سندھ کے لیے ہے۔ یہاں سندھ میں بڑا ظلم ہے، اور پنجاب میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، روزانہ 100 سے زیادہ موٹر سائیکلیں چھنتی ہیں، 50 کے قریب کاریں چھنتی ہیں، اور یہ ساری اخبارات میں یہ خبر موجود ہے۔ آپ جنگ کا سٹی پورشن اٹھا لیں، جنگ راولپنڈی دیکھ لیں، جنگ لاہور اٹھا کے دیکھو، تو آپ کو کرائم، سارے کرائم مل جائیں گے کہ کتنے آج مرڈر ہوئے ہیں، کتنے یہ ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ لیکن سندھ کے ساتھ اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میڈیا کی پرانی دشمنی ہے، اور پھر وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم اسٹرانگ ہے، نہ میڈیا کے لیے کوئی کچھ ہے۔ اب شرجیل میمن کام کر رہے ہیں، ابھی انفارمیشن سے بنے ہیں منسٹر، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر پائیں گے۔ دوسری طرف بڑی افواہیں چل رہی ہیں کہ عمران خان اپریل کے مہینے میں واپس آئے گا، نہ صرف سوشل میڈیا پر لیکن میڈیا پر بھی جو عمران زدہ اینکر ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ ہاں سب تو سب ہو گیا ہے، اب عمران خان اپریل کے اینڈ تک واپس آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب کسی باخبر آدمی سے کسی نے پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ نو وے، تو عمران خان کے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ابھی تو عمران خان پر 180 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ فائنل ہونے جا رہا ہے، جو عید کے بعد شاید پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے تک اس کی بھی سزا ہو جائے گی۔ اگر اس کو توشہ خانہ اور سائفر کیس میں رہائی مل بھی گئی تو یہ اسی 180 ملین پاؤنڈ میں اندر رہے گا سزا میں۔ اس کے بعد پھر 9 مئی کے مقدمات ہیں جن میں فوج اس کی کسٹڈی لے گی۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ الاؤ کر دیا، جو کیس چل رہا ہے وہ بھی عید کے فوراً بعد لگے گا، کہ فوجی عدالتوں کے متعلق جو کیس ہے جس میں وہ پہلے ہی سپریم کورٹ مان چکی ہے اور کہہ چکی ہے کہ جن کی سزا کم ہے ان کو چھوڑا جائے عید سے قبل۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو فوجی عدالتوں کو ریگولرائز کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہو رہی ہے
اب عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی باری آئے گی، اس لیے مراد سعید غائب ہے، لیکن اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے، اس کے ٹویٹر سے مختلف ٹویٹ بھی چل رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی میں لڑائی اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے۔ اب ایک اور کمیٹی بن گئی ہے جس کے چیئرمین عمر ایوب ہوں گے، اور اس میں سیکریٹری بنیں گے جو ہے پارٹی کے چیئرمین گور خان۔ یہ اندھیر نگری ہے چربڑ راجہ کہ جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کو نیچے کر دیا گیا، اور جو پارٹی کا جنرل سیکریٹری اسے چیئرمین بنا دیا کمیٹی میں، اور کمیٹی میں کچھ نام ڈالے گئے پہلے دن، لیکن جب لوگوں نے شور مچایا کہ بہت سے قربانی دینے والے لوگ کہاں ہیں، سندھ بلوچستان اور کشمیر کی اس میں نمائندگی کہاں ہے، تو پھر دوسرے دن 5-6 لوگوں کو مزید اس میں ایڈ کیا گیا، لیکن یہ کمیٹی بھی پہلے کور کمیٹی کی طرح ایک نکمی ثابت ہوگی اور یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پی ٹی آئی اب الیکشن کے بعد جلسے کرنے کی جو ہے کوشش کرے گی، پہلے پشین میں جلسہ کریں گے، اور ظاہر ہے یہ محمود خان اچکزئی کا گڑھ ہے تو وہاں پشتون جو ہیں آبادی اور محمود خان اچکزئی کے حامی جلسے میں شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، پھر یہ دوسری جگہوں پہ جلسے کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے جلسے پنجاب میں کتنے ہوتے ہیں یا سندھ میں کتنے ہوتے ہیں۔ کے پی میں تو جلسے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر، تو وہاں تو یہ لوگوں کو بھی نکال سکتے ہیں، لیکن حال ہی میں جو انہوں نے احتجاج کیا تھا، ایک ریلی نکالی تھی پشاور میں، وہ تو بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے، اگلے جو ہے عید کے بعد جو چیزیں بدلیں گی، خاص طور پہ 16 اپریل کے بعد صورتحال عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے مزید خراب ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے تبصروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔